قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، کہیں آپ کو یہ برائیاں لے نہ ڈوبیں۔ جھوٹ، اس لیے کہ جھوٹ منافقت کو جنم دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے شرمی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ چغل خوری، جس عورت میں یہ عیب ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی کرنا، جس نے اپنی رشتہ داری کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جس نے رشتہ داری کو ختم کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے قطع دور کر دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، جو شخص اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ سرکشی، اس لیے کہ ظالم اور بیوقوف عورتیں اور مرد ہی سرکشی کرتے ہیں، اس صفت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی نافرمانی، ماں باپ اور خاوند کے خلاف سرکشی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ظلم، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جو اپنے کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی قابل مواخذہ ہو اور پھر اسے آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ نفاق، اس لیے کہ نفاق سے آدمی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے۔ بیجا غصہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے لیے غصہ کرنے والے شیطان کو خوش کرنا اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے کئی مرتبہ سوال دہرایا، آپ نے یہی فرمایا، غصہ مت کر۔ بخل، اس لیے کہ بخل سے کام لینے والے اللہ تعالیٰ کو لوگوں اور جنت سے دور اور شیطان سے قریب ہوتے ہیں، نیز وہ جہنم سے بھی قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخل سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بخل سے۔ پڑوسیوں سے برا برتاؤ، اس لیے کہ وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جس کے ہمسائے اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے پس وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ عہد شکنی، اس لیے کہ عہد شکنی وعدہ پورا نہ کرنا، وعدہ کر کے توڑ دینا برے لوگوں کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ہیں جس شخص میں وہ ہیں خالص منافق ہوتا ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں عادتوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب اسے ایماندار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کرے، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور جب جھگڑے تو بدزبانی کرے۔ سرگوشی، جب تم تعداد میں 3 ہو تو 2 عورتیں بغیر اجازت تیسری سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم 3 ہو تو 2 آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرتی ہے۔ گھمنڈ، اس لیے کہ جس نے اپنے آپ کو بڑا جانا اور فاخرانہ چال چلی تو وہ اس حال میں اپنے رب سے ملے گا کہ رب اس پر شدید ناراض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص چلنے میں اکڑ رہا تھا اور اپنی 2 چادروں میں اترا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، پھر وہ قیامت تک اسی میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچاتا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی وہ کامل مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ظلم، اس لیے کہ ظلم کرنے والے روز قیامت بہت سے اندھیروں میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ظلم کرنے کی بنا پر قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوں گے۔ خود پسندی، اللہ تعالیٰ خود پسند کی طرف روز قیامت نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔
نہ اس سے بات کرے گا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور فقیر تکبر کرنے والا۔ حسد، کسی پر انعام اور اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور اسے حاصل ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا تحاسدو، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ نجومی کے پاس جانا، جو لوگ کسی نجومی کے پاس گئے اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان کی نماز قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص نجومی کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ طمع، لالچ و طمع مسلمان لوگوں کو ریاکار بنا دیتا ہے اور اسے اخلاص سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی قوم کی بکریوں میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ مال اور شرف کا ہر آدمی کے دین کا نقصان کرتا ہے۔ سخت جھگڑالو پن، اس لیے کہ یہ دونوں جاہل اور غافل لوگوں کی صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ خواہشات نفس کی اتباع، یہ عادت آخرت کو بلا دیتی ہے اور حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھ لیا جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ بدگمانی بری خصلت ہے۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔